السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے ہم سب اپنے کام، اپنے تقریبات، اپنے مقصد کے لیے کتنے بے فکر ہو جاتے ہیں؟ شادی ہو، جلسہ ہو، جلوس ہو یا احتجاج یا کاروبار، بس اپنی بات منوانی ہے۔ لیکن اس دوران جو ایک ماں ایک ایمبولینس میں بچے کو اٹھائے راستے میں پھنس جاتی ہے، جو مزدور روزی کمانے نہیں پہنچ پاتا، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے کسی کا نہیں، شاید اپنے رب کا راستہ بند کیا ہے؟ میں خود سے پوچھتا ہوں، کیا یہ معمولی بات ہے؟ چند گھنٹوں کے لیے راستہ بند کر دیا تو کیا فرق پڑا؟ پھر دل سے ایک جواب آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کا مکان تنگ کرے یا راستہ بند کرے، اس کا کوئی جہاد نہیں۔ مشکوٰۃ مصابیح کی 39-20 نمبر کی حدیث۔ یعنی اگر میں اللہ کی راہ میں لڑوں، جہاد کروں، قربانی دوں، مگر راستہ بند کر کے کسی کو تکلیف دوں تو میرا وہ عمل بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ کتنی سخت بات ہے! ایک چھوٹی سی غفلت اور پورا ثواب ختم۔ کاش ہمیں احساس ہو کہ لوگوں کے راستے بند کرنا اللہ کے راستے بند کرنے جیسا ہے۔ یہ دنیا آزمائش ہے، یہاں سہولت دینا عبادت ہے اور تکلیف دینا گناہ۔ راستے بند کرنا اس قدر معیوب ہے کہ اس پر جہاد کا اجر نہیں ہوتا، یعنی وہ عظیم ثواب جسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو انجام دینے والا اگر ساتھ میں راستے بند کر رہا ہو، اسے وہ اجر نہیں ملے گا۔ یہ بیان اس بات کی شدت کو ظاہر کرتا ہے کہ راستے تنگ کرنا کتنا گناہ کا عمل ہے۔ اس کو معمولی غلطی مت سمجھو، یہ آسان سی عبارت نہیں، ایک وارننگ ہے۔ سوچے، اگر میں اللہ کے لیے جدوجہد کروں، نماز، روزہ، صدقہ دوں اور سادی لوگوں کے راستے بند کروں تو میرے اعمال کا کیا ہوگا؟ حدیث بتاتی ہے کہ اس کا اجر ختم ہو سکتا ہے۔ اب غور کرو، یہ جو گاڑی غلط جگہ کھڑی کی، جو ٹھیلا سڑک پر غلط جگہ کھڑی کی ہے، جو رکشہ یا بس والے سڑک کے بیچ کھڑے ہو کر مسافروں کو اٹھاتے ہیں، یا یہ جو دکاندار باہر آ کر لوگوں کے گزرگاہوں کو روک رہا ہے، یہ سب دنیاوی فائدے کے لیے ہے۔ یہ جو شادی کے ٹینٹ لگا کر راستے بند کرتے ہیں، یہ سیاسی جلسے جلوسوں کے لیے راستے بند کرنا، یہ مذہبی جلسے جلوسوں کے لیے راستے بند کرنا، اور یہ سمجھنا کہ ہم تو دین کا اور ثواب کا کام کر رہے ہیں، یہ سب منع ہے۔ دین کا سب سے بڑا کام جہاد ہے، اپنی جان کا نذرانہ دینا۔ اگر جہاد کا اجر راستے بند کرنے سے، لوگوں کو تکلیف دینے سے ضائع ہو سکتا ہے تو ان سیاسی، مذہبی اور ذاتی جلسے جلوسوں، کانفرنسوں، کاروبار کی کیا حیثیت ہے؟ دین کا مزاج آسانی ہے، تنگی نہیں۔ اسلام کہتا ہے راستے صاف رکھو، دوسروں کے گزرنے میں رکاوٹ نہ بنو۔ یہی تو اصل عبادت ہے کہ تم اپنے عمل سے لوگوں کو راحت دو، دکھ نہیں۔ جب ایک شخص کا جہاد جیسا نیکی والا عمل راستے میں ظلم کی وجہ سے ضائع ہو سکتا ہے تو سوچو، دنیاوی فائدے کے کام، جلسے جلوس، کانفرنس، چاہے مذہبی ہو یا سیاسی ہو، کیا واقعی یہ اللہ کی نظر میں قابل قبول ہوں گے؟ میرے دوست، اگلی بار جب تم کسی تقریب، جلسے یا جلوس کا انتظام کرو تو یاد رکھنا، راستہ بند کرنے سے پہلے یہ حدیث ضرور یاد کر لینا، جو راستہ بند کرے اس کا کوئی جہاد نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا عمل قبول ہو تو لوگوں کا راستہ کھلا چھوڑ دو۔ کسی کھلی جگہ یا گراؤنڈ میں اپنے جلسے، جلوس، شادی وغیرہ کی تقریبات کرو، لوگوں کے گزرنے والے راستوں میں نہیں۔ شاید کسی کا گزرنا، کسی کا سکون تمہارے لیے جنت کا دروازہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔